اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا ان یکن غنیا او فقیر، فرمایا اگرچہ اس رستے میں کوئی غنی آئے او فقیرہ یا کوئی فقیر آئے، کسی مالدار کو نہیں دیکھنا کہ اس پر ہاتھ آ رہی ہے تو اس کے پیسوں کے روب کے نیچے آ جانا، اور کسی غریب کو دیکھ کر ترس بھی نہیں کھانا کہ میں فیصلہ کرنے لگا ہوں تو چلو تمہارا بندہ ہے، غریب آدمی ہے، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، یہ کام نہ کرنا۔ جب حد کی باری آئے تو امیر آئے یا غریب آئے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اور اگلے لفظ جو قرآن مجید نے بیان فرمائے وہ سمجھنے والے ہیں، فرمایا فاللہ اولا بہما، تم خیر خواہ نہ بنو، اللہ تم سب سے بڑھ کے ان کا خیر خواہ ہے۔ امیروں کا بھی اور غریبوں کا بھی رب خیر خواہ ہے، تم قانون کی پابندی کراؤ، تم نہ خیر خواہ بنو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب سے بڑھ کر ان پر اختیار رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خیر خواہی فرمائے گا۔ خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا کہ تم عدل ہی نہ کر سکو، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے اس طرح نہ لگو کہ عدل کا رستہ چھوڑ جاؤ، چھوڑ دو اپنی خواہشات کو اور انصاف قائم کرو اس رستے میں، چاہے تمہاری اپنی جان آئے، ماں باپ آئیں، رشتہ دار آئیں، امیر آئیں، غریب آئیں، انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ہم چونکہ زیادہ تر لوگ دیہاتی مزاج سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھیے کہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، حق کے لیے کھڑے ہونا ہے، اس میں چاہے اپنی ذات ہی کیوں نہ آئے پھر اس کو پیش کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑا جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرمانے لگے میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قصاص کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور نے اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کیا، صفے سیدھی کراتے ایک صحابی کو درہ لگ گیا یا نیزہ لگ گیا تو حضور علیہ السلام نے اپنے بدن نور سے کپڑا ہٹا دیا، فرمایا آؤ تم بدلہ لے سکتے ہو، تمہیں تکلیف ہوئی ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں اگر مدینے والے محبوب اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر سکتے ہیں تو پھر باقی کون ہے جو اپنے آپ کو ماورا سمجھتا ہے؟ پھر وہ کون ہے جو کہتا ہے مجھ پہ نافذ نہیں ہو سکتا، میرے اوپر آپ حکم نہیں چلا سکتے؟ سب سے پہلے تو اپنی ذات سے شروع کرنا ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، فرمایا اگر میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں حاضر ہوں، بدلہ لے سکتا۔ اگر حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو ہم اجوا کس کھاتے میں؟ ہمارے ہاں وہ جو فکری تضاد ہے، مطلب ہم یہ چاہ رہے ہیں پوری دنیا پہ دین نافذ ہو جائے، لیکن کہیں نفس کی خواہش یہ کہتی ہے کل دنیا پہ ہو، میرے اوپر نہ ہو۔ تو معاذ اللہ آپ اپنے آپ سے پہلے سوال تو کر لیں، آپ اس کٹہرے میں آنے کو تیار ہیں؟ میں اس بڑے مجمع میں بڑے درد کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے اگر کہیں میری طبیعت میں کسی قسم کا کوئی تسنع ہو۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ بہت بڑی گدیوں کے وارث پیر نہیں چاہتے کہ ملک میں دین نافذ ہو جائے، نہیں چاہتے، اس لیے انہیں کٹہرے میں آنا پڑے گا، انہیں اپنی اربوں خربوں کی جائیداد کا حساب دینا پڑے گا، وہ جو الگ سے ایک سلطنت قائم کیے ہوئے ہیں وہ سلطنت ٹوٹ جائے۔ ہمارا مزاج نہیں ہے بھائی، ہم تھوڑا سا ہٹ کے جینا چاہتے ہیں، ہم سفارشی کارڈ اپنی جیبوں میں رکھتے ہیں، ہم اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھوائے پھرتے ہیں میں فلاں صاحب ہوتا ہوں، میں فلاں صاحب ہوتا ہوں، میرا فلاں نام ہے، میری موٹر سائیکل کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے میرا فلاں علاقے سے تعلق ہے۔ آپ کوئی الگ مخلوق ہے؟ آپ نے جو موٹر بائک کے پیچھے اور گاڑی کے پیچھے لکھوا لیا ہے اور آپ نے جو جھنڈا بلند کر لیا اپنی گاڑی پر اور ایک آپ نے بلب جلنے والا اور اشارے دینے والا لگوا لیا تو آپ کیا ہیں؟ قانون کے دائرے میں آپ آئیں گے، قانون کے دائرے میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نصر کی بیٹی ربی نے ایک عورت کو کچھ مارا تھا اور اس کے دانت ٹوٹ گئے تھے، حضور کی بارگاہ میں مقدمہ دائر ہوا تو نبی پاک نے فرمایا بدلہ دے۔ تو کہتے ہیں ان لوگوں نے، نصر چونکہ بہت امیر لوگ تھے، قبیلہ بڑا امیر تھا، تو اس نے اپنی بیٹی کے لیے جا کے ان کی منت کی، کہا یار تم میری بیٹی کو معاف کرو گا؟ نہیں معاف کرتے، کام سے کوئی تم جرمانہ لے لو۔ انہوں نے کہا ہم نہیں معاف کرتے۔ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے جا کے عرض کی حضور یہ بہت بڑا قبیلہ ہے جو دین میں آیا ہے، تو کیا آپ اس جیسے لوگوں پر بھی قصاص ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور حضور کے جملوں میں وہ تاثیر تھی اور لفظوں میں وہ حقیقت بیانی تھی کہ فرماتے ہیں کہ میرا دل عجیب سفر کرنے لگا۔ حضور فرمانے لگے انس تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئی تھی کہ غریب جرم کرتا تھا تو سزا ملتی تھی اور امیر جرم کرتے تھے تو رہا کر دیے جاتے تھے۔ حضور فرمانے لگے یہ حد لگے گی، یہ بدلہ دینا پڑے گا۔ کیوں دینا پڑے گا؟ اللہ کے رسول فرمانے لگے یہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے، یہ کتاب اللہ کا فیصلہ ہے کہ حدود کو قائم کیا جائے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو نافذ کیا جائے۔ جب تک میں اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر پر، اپنے قبیلے پر، اپنے دوستوں پر اللہ کے قانون نافذ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا،
جب تک حدوداللہ کا قیام میں اپنی ذات سے لے کر اپنے حلقہ احباب تک لگانے میں کامیاب نہیں ہوتا، اتنی دیر تک میں یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ دھرتی پر کائنات پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کی میں جدوجہد کروں گا؟ ہمارا مزاج اس طرح کا بن گیا، ہم قانون کا نفاذ نہیں کرتے، قانون کا نفاذ نہیں چاہتے، ہم اس قانون کے لیے جدوجہد نہیں کرتے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہر روز ایک نیا واقعہ ہوتا ہے، ہر روز اخبار کی سرخیاں بنتی ہیں، ہر روز سوشل میڈیا چلانے والوں کو ایک نیا عنوان ملتا ہے، ہر روز کالم لکھنے والوں کو ایک نیا عنوان ملتا ہے۔ میں اس وطن میں رہتا ہوں جہاں کے غریب صرف اس لیے ہیں کہ ان پر کالم لکھے جائیں، ان پر ولاگ کیے جائیں، ان پر ویڈیوز بنائی جائیں، لیکن مجھے سچ بتانا، ذمہ داری سے بتانا، اس سے پہلے کسی نے یہ جملہ نہیں کہا، اس کے بعد بھی یہ جملہ نہیں کہا، کسی نے ذمہ داری نہیں بتائی، کسی نے نہیں کہا یہ تمہاری ذمہ داری۔ یہ ذمہ داری حضرت عمر فاروق نے خود اپنے لیے وضع کی، اور اس ذمہ داری کی نزاکت کو دیکھیے۔ فرمایا فرات کے کنارے کتا اگر پیاسا مر گیا تو کوئی اور جواب دہ نہیں ہے، حکومت میری ہے، لہذا جواب دے بھی میں ہی ہوں۔ اللہ کے حضور مجھ سے پوچھا جائے گا حکومت تیری تھی، یہ کیا بات ہوئی میں نے فلانا معطل کر دیا، میں نے فلانا معطل کر دیا؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ خدا را کچھ خیال کریں، چیزوں کو سمجھیں۔ جب تک ہم سب قانون کی پابندی کے قائل نہیں ہیں۔ میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو میرے ڈرائیور نے اوور سپیڈ، اس نے گاڑی کو چلا رہا تھا، روک لیا ہمیں، میں نے کہا جی آپ کی سپیڈ زیادہ ہے، میں نے کہا بالکل زیادہ ہے، مجھے دیکھا اوہو پیر صاحب میں آپ جائیے، میں نے کہا جناب ایسا نہ کریں، تھوڑا سا نا پیر صاحب کے ڈرائیور کو بھی سبق دے دیں، ذرا آئندہ احتیاط سے چلیں، آپ وہ جو سب کے لیے چالان بناتے ہیں وہ بنائیے، آپ یہ ایک نقطہ ذرا لگائیے تاکہ ہمیں احساس ہو، آپ ہمیں ماورا نہ کیجئے، آپ ہمیں اس چکی سے گزاریے، ہمیں احساس دلائیے۔ میں ایئرپورٹ میں اترا کسی جگہ سے، کسی ملک سے میں لوٹ رہا تھا تو مجھے دیکھ کے اس صاحب نے کہا آپ ذرا آگے آ جائیے امیگریشن کے لیے، تو میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ ان میں سے پتہ نہیں کون ایسا ہے جو اللہ کی بارگاہ کا مقبول اور معبود، میں کیسے اسے پشت کر ڈالوں؟ آپ ان سب کے لیے جیسے کام کریں گے فقیر بھی اسی لائن میں آ جائے گا۔ ہاں پتہ تے سارا ہے سردار نو کیتیاں دا ایدا پردہ چپایا ہی تیرا بھلا ہو سی۔ اپنی زندگی میں کچھ اپنے اوپر بھی نافذ کریں بھائی، اور پھر تھوڑا سا اپنوں کا احتساب بھی کریں، تھوڑا ارد گرد بھی دیکھیں ماحول کیا ہے۔ لیکن میں کیسے عرض کروں، ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے اے سی والے روم سے اٹھ کر باہر آ کے نہیں دیکھتے، وہ غور ہی نہیں کرتے کہ میرا عملہ کیا کر رہا ہے، وہ توجہ ہی نہیں کرتے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے کس کس جگہ پہ غور کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ ہم بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غیر ذمہ دار ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے کزن پر بھروسہ ہے، مجھے ڈرائیور پر بھروسہ ہے، مجھے پڑوسی پر، تو بھئی جس پر بھروسہ ہوگا نقصان بھی تو وہی کرے گا نا، جس پر بھروسہ ہی نہیں اس نے تو آپ کی دیوار پلانگنی نہیں۔ یہ آپ کا بھروسہ، یعنی وہ جو یہ کزن ہے ہمیں ان پر اعتبار ہے، تو میں نے کہا آپ کو اعتبار ہے، اللہ رسول کو نہیں، انہوں نے تو پردہ رکھا ہوا ہے، انہوں نے تو کزن کا پردہ رکھا ہے، نامحرم کا پردہ رکھا ہے، آپ کو اعتبار ہے، ان کو نہیں ہے، انہوں نے منع کیا۔ تو میرے بھائی جب تک آپ محاسبہ نہیں کریں گے، احتساب نہیں کریں گے، قانون کو نافذ نہیں کریں گے، اپنے ارد گرد نہیں دیکھیں گے۔ کائنات میں سب سے عظمتوں والی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ، وہ علی کے گھر کی ہے، عزت علی سے سنتے ہیں، وہ نبی کے گھر کی ہے، عزت یہ نبی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ کیا عظمت ہے سیدہ پاک کی۔ لیکن ذرا یہ والا رنگ بھی دیکھو نا، حضور کی عادت مبارکہ تھی، کریم محبوب کسی سفر پہ جاتے تو جب تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے، اور واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر آتے۔ رسول رحمت علیہ السلام ایک سفر سے واپس آئے، سیدہ پاک کے کاشانہ نور میں تشریف لائے، اور محبوب نے جیسے ہی قدم رکھا سامنے تو سامنے ایک پردہ لگا ہوا تھا جس پر کچھ نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ رسول رحمت وہیں سے واپس تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ پریشان ہوئی، مولا علی شیر خدا سے کہا معلوم تو کیجئے محبوب لوٹ گئے اور میں منتظر تھی زیارت کو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں حاضر بارگاہ ہوا تو محبوب فرمانے لگے میرا اور دنیا کی زیب و زینت کیا تعلق، میری بیٹی اور نقش و نگار والے پڑھتے، لاڈ کے نام پر بچوں کو کروڑوں لاکھوں دیتے ہو، پیار کے نام پر ان کا کوئی احتساب نہیں۔ محبت اور چیز کا نام ہے، اور احتساب کرنا اور ان کو ٹھیک رکھنا یہ ایک اور چیز ہے۔ اور احتساب کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو محبت نہیں۔ آپ ہر دفعہ بچے سے پوچھیں وہ سودا لینے گیا تھا تو بقایا کیوں نہیں لایا، آپ کا حساب کریں تیرے پاس اتنے تھے، اور لوگ فخر سے بتا رہے ہوتے میں نے کبھی حساب نہیں پوچھا، تو آپ نے ظلم کیا نا، کیوں نہیں پوچھا؟ بیٹے سے حساب پوچھیں، اسے حساب کی عادت ہو، اسے اپنی زندگی میں پرکھنا آئے، لوگوں کے ساتھ جب وہ معاملات کرے گا تو مضبوط رہے گا،
नौजवान दोस्तों, हजरत सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब पता चला ना कि महबूब तो मेरी वो नक्शो निगार वाले पर्दों से खुश नहीं हुए, तो सैयदा पाक फिर सैयदा पाक है, उनके करीब भी कोई ऐसी चीज नहीं आती। हालांकि ये जायज था, अगर कोई इंसानी सूरत नहीं बनी हुई उस पर तो ये जायज था, किसी के पास जायज पैसे हो तो यहाँ नक्शो निगार बने नहीं हुए। लेकिन चूंकि महबूब को पसंद नहीं आया तो सैयदा पाक ने उसी वक्त उतारा और अल्लाह की राह में खैरात करा। हम जब एहतसाब नहीं करेंगे, जब हम गौर नहीं करेंगे, हमारे घर में बातें हो रही होती हैं, हमारे बच्चे बातें कर रहे होते हैं, खानदान की गीबतें हो रही होती हैं, लोगों की पगड़ियां उछल रही होती हैं, हमारे घर में सब कुछ होता है, और हम जब मना नहीं ना करते, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इस बच्चे की शादी हो लेने दीजिए, जो सारा कुछ ये आपके पास बैठ के गैरों के लिए करता रहे ना, वो आपकी बारी भी आने वाली, वो सारी बातें आपके लिए करेगा। अब मैं एक जगह पे 3 लोग बैठे थे, तो उनमें से 2 उठ के चले गए, तो मैं अकेला रह गया। तो एक साहब ने वो उनके पर्दे खोले और वो उनकी पगड़ियां खोली, वो हाल किया, ये ऐसा है। और जब तक वो बैठे थे खुशामद कर रहा था, तारीफें कर रहा था, वो चले गए, वो हाल ही बुरा करने लगा। तो मैं बड़े गौर से देखने लगा, कहने लगे आप क्यों परेशान हो गए? तो मैंने कहा मुझे तो अपनी फिक्र पड़ गई है, वो तो गए हैं, तूने कोई हाल नहीं छोड़ा, जब मैं जाऊंगा तो क्या असर करेगा? इसलिए कि मैं तो सूंघ गया हूँ, तो क्या आदमी है, मेरे जाने पर तो अल्लाह जाने क्या हाल करे। नहीं 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 नहीं, आप तो अच्छे आदमी है। मैंने कहा ये तो उनके मुंह पे भी कह रहा था, ये तो तू वहां भी कह ही रहा था भाई, वो तो मुझे समझ आ गई है तू किस लेवल और किस मिजाज का आदमी। तो याद रखिएगा, एहतसाब, अपनों का एहतसाब। और अगर आपके दाएं बाएं जरा बराबर भी कुछ शख्स शरीयत की हुदूद को पामाल कर रहा तो उसका पूरे तौर पर एहतसाब, बाज पुरस, ये बड़ा जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि माहौल बिगड़ता जा रहा है। सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीका, कुर्बान जाऊं उन रस्तों से जिन रस्तों से मोमिनों की मां गुजरा करती। ये कैसी अजमतों वाली खातून है जिनके घर जाके अल्लाह के महबूब सब सुकून महसूस फरमाया करते। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मैंने किसी खातून के बारे में बात कर दी पर सबीले तज़किरा, मैंने कहा कद कितना छोटा है इसका, और अबू दाऊद शरीफ पढ़ के देखिए, फरमाती है हुजूर का मैंने चेहरा नूर देखा तो इजहार नाराजगी। करीम फरमाने लगे, आयशा तुमने वो बात की है कि अगर इस बात को मैं दरिया में डाल दूं तो दरिया का जायका बदल जाएगा। इतनी सख्त बात कर दी, किसी के बारे में तुमने बात की, दरिया का जायका बदल जाए जो तुमने जुमला किसी के लिए कहा है। जरा ये इर्द गिर्द की लोगों की जुबानें रोक के देखो, सोसाइटी में सुकून पैदा हो जाएगा, मोहब्बतों को फरोग होगा, नफरतों का कला कमा होगा, हुदूद का, अल्लाह ताला के बताए हुए दीन का पूरे तौर पर निफाज होगा। हमारा ये मिजाज नहीं रहा, हम जायका लेते हैं, खुद चस्का लेते हैं, जब कोई बात कर रहा होता है गौर गौर से सुनते हैं। हम अपने इर्द गिर्द निफाज नहीं करते तो दुनिया में कैसे निफाज होगा? हम अपने माहौल के अंदर उन चीजों को लेके नहीं आते तो पूरी सोसाइटी में वो चीजें कैसे पैदा होंगी? हमारे यहाँ ना हुकूमतों को शौक आता है, जैसे कुछ सीजन नहीं होता कुछ चीजों को चेक करने का, इनके यहाँ सीजन होता है। वो सीजन में आते हैं, कोई दीवारें तोड़ जाते हैं, कुछ दुकानें हटा जाते हैं, कुछ को सील कर जाते हैं, और अगर कोई मुझसे नाराज ना हो जाए तो जो दुकानदार आने वालों से मेल मिला के हिसाब पूरा नहीं करता उसकी दुकान भी बंद कर जाते हैं। लेकिन बाकायदा चीजों को देखना, चेक करना, गौर करना, एहतसाब करना, अल्लाह की हदों को कायम रखना हमारा मिजाज नहीं होता, हमारी वो तबीयत नहीं होती। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम सही हदीस में मौजूद है, बाजार में तशरीफ ले गए हुजूर और नबी करीम ने गंदुम का ढेर देखा। तो आप कहीं भी चले जाएं, हमारा तो रेड़ी वाला इस तरह करता है कि उसने आगे आगे सही सही फल लगाया होता है और पीछे पलट के देखें तो रंग और होता है। अगर जो उसका ख्याल होता है कि बेईमान सारे ऊपर बैठे हुए हैं, इल्ला माशा। और रेड़ी वाले का भी ये मिजाज होता है, अगर आप कहें कि ये तूने दिखाने के लिए आगे लगाए हैं, मुझे ये वाले फल चाहिए, तो कहता नहीं, मैं रला के देने इकट्ठे करके बेचने हैं, मैंने सारे नहीं। हो भाई तूने दिखाया और है और देती वक्त तेरा रंग और। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम बाजार तशरीफ ले गए, गंदुम का ढेर लगा हुआ है, तो मेरे महबूब ने, हुजूर ने, सैयद आलम ने अपनी आस्तीन मुबारक को ऊपर किया और फिर गंदुम के ढेर के अंदर हुजूर ने दस्ते मुबारक डाला, और जब आपका मुकद्दस हाथ आगे गया तो नमी महसूस की करीम ने। हुजूर फरमाने लगे, ये गंदुम तुमने नीचे छुपा रखी है जो गीली है? हुजूर वो बारिश हुई थी तो फरमाया ऊपर खुश्क डाल दी और नीचे तुमने गीली डाल दी। ये बात पर गौर कीजिएगा, उसने जिन्स को नहीं बदला, उसने ईंटें पीस कर सुर्ख मिर्चों में नहीं मिलाई, उसने वो वाला काम नहीं किया कि दवाइयां तक भी लोगों को खालिस ना मिले। हाल ये है कि गंदुम सिर्फ है ठीक, जरा गीली है, तो गीली गंदुम उससे नीचे रख दी। तो अल्लाह के हबीब फरमाने लगे, सुन, जो मिलावट करे वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है जो मिलावट करता है। वो मेरे भाई थोड़ा सा गौर तो करें, तवज्जो तो करें। यहाँ तो मंजर बड़ा अजीब हो गया है कि जिस मुल्क में दवाइयां भी खाली